اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زوار کی ملک محمد ابصار حیدری آپ کی خدمات کے اندر حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدائے فقیر لے کر میں آپ کی خدمات کے اندر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آپ اس بات کو مکمل طور پر جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ ابصار حیدر ٹی وی پر آپ مختلف عاملین کے روحانی شخصیات کے انٹرویو سنتے رہتے ہیں، اور میں آپ کو مختلف درباروں کی زیارت بھی کرواتا رہتا ہوں، مختلف مندرجات، مختلف وظائف، آپ کے جادو جنات کے مسائل حل کے لیے آپ کو پیش بھی کرتا رہتا ہوں۔ آج جس روحانی شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں، یہ وہ روحانی شخصیت ہیں جن کا تعارف میں جتنا کرواؤں اتنا کم ہے۔ جب میری عمر 7 سال کی تھی، اس وقت سے میں انہیں جانتا ہوں، انہیں پہچانتا ہوں، اور ان کی معرفت کی وہ باتیں سن کر آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک بہت زبردست پہرائے کے اندر، ایک بہترین حاشیے کے اندر گزارا، اور فقیر کے ساتھ اتنی محبت کی جو کہ بیان سے باہر ہے۔ میری مراد آج اس عارف کا تعارف ہے آپ کے ساتھ جس نے اپنی زندگی کو فقیر کے حوالے سے وقف کیا۔ میری مراد میرے پیارے انکل راجہ ذوالفقار حسین صاحب ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات ان سے کرواؤں گا، اور میری کتاب مندرے حصہ اول کے اندر ایک مندرہ ہے، اس مندرے کی مکمل تفصیل آج آپ اس انٹرویو کے اندر سنیں گے۔ السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد، اللہ علی مدد۔ انکل کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ فرسٹ آف آل میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ مجھے اتنا وقت دیتے ہیں، اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ وقت دیں، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، اور میرے لیے میڈل سے کم نہیں ہے کہ آپ اپنی اتنی محبتوں سے مجھے نوازتے رہتے ہیں، اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ آپ مجھے اتنا وقت دیتے ہیں۔ اور سنائیں، آپ کی صحت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا سنائیں، روحانیت کے اندر کیسے آیا؟ روحانیت کے اندر میرا بچپن سے ایک ذہن تھا جو خدا داد ہے، جی پہلے میں اس کی ذات کو سجدہ کرتا ہوں، بے شک، جو وعدہ الا شریک ہے، اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے۔ بے شک۔ تو میں نے ہمیشہ جو ہے اپنی بچپن کی زندگی جو ہے وہ میں نے ہمیشہ بزرگوں لوگوں میں گزاری ہے۔ بے شک۔ میرا دنیا کا کوئی شوق نہیں، گلی ڈنڈا، ہاکی، میچ، جو کوئی شوق نہیں ہے مجھے سوائے بزرگوں میں بیٹھنے کا۔ اس شوق سے جب میرا پہلا سٹیپ شروع ہوا وہ بری شاہ لطیف سے ہوا ہے۔ اچھا، بڑی امام سرکار، بری شاہ سرکار، وہاں سے مجھے مور ہے، واہ، بری شاہ سرکار کے سے اس گھر سے نکلتے میں اپنی زندگی میں ایک بڑے معجزات ہیں اچھا اس دربار کے، بری شاہ لطیف کے، جی، جو 24 گھنٹوں میں میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ واہ، 24 گھنٹوں میں، واہ، ایک گھنٹہ میں 24 گھنٹوں میں اس کا سوال کا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے 24 گھنٹوں میں ملا ہے۔ اچھا اور جو میرا سوال تھا جی، اس کی منزل جو تھی وہ یہ تھی جی، کہ میں دعا جو مانگی ہے بری شاہ لطیف پہ، اور اس اللہ کو یہ کیا ہے میرے پاک اللہ یہ تیرے خاص بندے ہیں، واہ، یہ اولیاء ہیں، بے شک، یہ دنیا میں خاص ہیں تیرے، بے شک، جن کے در کی دعا سنتا ہے، جو کرتا ہے بے تو شک، پوری کرتا ہے۔ بے شک، بس میں ان کے صدقے میں تیرے سے آگے فریاد کر رہا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ پورا ہو جائے، واہ، وہ 24 گھنٹے میں وہ بات پوری ہو گئی، جی۔ اور 20 دن کے بعد میں اپنی منزل پہنچ گیا، میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ اچھا، سعودی عرب آپ پہنچ گئے؟ 15 دن کے اندر۔ یہ کون سے سن کی بات ہو؟ یہ سن 1973 کی بات ہے، 73، 73۔ 1973، اور یہ بڑا معجزات ہے، واہ، کیونکہ اس میسج میں میں اتنی لمبی بات نہیں کر سکتا، جی، لیکن اس بڑے معجزات ہیں۔ اس کے بعد جو گدی نشین بنے ہیں بابو بشیر صاحب، ان کے بیٹے ہیں مہدی شاہ صاحب، واہ، یہ پورے میرے ساتھ آج تک چل رہے ہیں۔ واہ، 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 اور بابو بشیر صاحب کے جو معجزات ہیں وہ میں
جتنے سناؤں گا وہ کم ہے. واہ واہ واہ. جو کچھ ملا ہے مجھے اس قوت دراز سے ملا ہے. اس طرح ہی میں جب باہر سے 1988 میں واپس آئے ہوں, میرا ایک تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے. جی بے شک. میں اپنی پوری زندگی ذوالفقار علی بھٹو خاندان اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار دی ہے, کیونکہ وہ نظریہ تھا ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو. وہ کوئی شخصیت نہیں تھی, وہ نظریہ تھا. میں پھر اپنے ننیال میں آ گیا ہوں 88 میں. ننیال میں جب آیا ہوں تو میں نے یہیں پھر مکان تعمیر کیا, پھر یہیں شادی کی ننیال میں. پھر اسی سے پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا بہت ظالم ہے. اس ظالم دنیا نے مجھے ایسا نوچ لیا تھا کہ میں قبر کی تہہ تک چلا گیا. لیکن بس کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ان پڑھ بندے نے, وہ مجھے جانتا تھا, اس نے میرے سے سوال کیا بلا کر, اور میں اس سوال کو پڑھ کر چائے پی کے جب دکان پہ گیا تو میں کرسی پہ بیٹھا تو میں نے سوچا, میں کہ یہ جو معجزہ ہے, ایک ان پڑھ آدمی ہے, ٹریلر ڈرائیور ہے, اس نے جو پیغام مجھے دیا ہے یہ اس نے نہیں دیا, یہ اس کی ہدایت کی وجہ سے ہوا, اللہ کی, کہ تو اس کو راہ لگا دے. بس راستے پہ چلتے چلتے میں نے 10 سال گزارے ہیں ان چیزوں کو تلاش کرتے کرتے. میں جب 10 سال گزر گئے میرے, تو پھر مجھے پتا چلا کہ ایک جگہ ہے گائی گپ, شخص جاد معصوم کلندر اولیاء اللہ. لیکن میری یہ فطرت ہے کہ میں گھر بتا کے نہیں جاتا, جب پتہ چلتا ہے وہاں کلندر ہے یا وہاں فقیر ہے, میں گاڑی بیٹھ کے پہنچ جاتا ہوں. اس دروازے پہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارا تجربہ ہے میرا, میں نے دیکھا ہے کہ یہ کلندر ہے. آج میں جس منزل پہ پہنچا ہوں یہ میری فریاد سنے گا اور میری فریاد خود جواب دے گا. اور اس دروازے پہ جب میں گیا ہوں تو اس دروازے پہ جو معجزات میں نے دیکھے ہیں, تو میں 1 گھنٹے میں ہی وہاں اتنا قائل ہو گیا تھا. پھر 13 سال میں نے پاک سجاد معصوم کلندر کے ساتھ گزارے ہیں ریاضت میں, ان کی خدمت, ان کی بات, ظاہری زندگی کے اندر. لیکن میں کہتا ہوں کہ پروردگار میں اس قابل نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں, میں ناچیز اس قابل نہیں ہوں. لیکن میں آج بھی اس خالق کا فجر کی نماز کے بعد, رات کی دعا کے بعد کہتا ہوں, یا اللہ تیری بے نیازی میں صدقے جاؤں, جس نے ایک گناہگار آدمی کو اتنا رتبہ دے دیا ہے, یہ تیری اور محمد کے گھر کی شان ہے. نہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں. اور میں نے اپنی زندگی جتنی بار گزاری ہے, 19 سال میں سرس کی عرب کے اندر, لیکن میں جب گھر سے نکلتا تھا تو میں کہتا تھا حسین بادشاہ تیری ذات بادشاہ, حسین بادشاہ, واہ واہ حسین بادشاہ. تو میں جس کام کے لیے جاتا تھا وہ جب میرا کام افسر سنتا تھا, اس نے نہیں پوچھا یہ سچ ہے جھوٹ ہے, اس نے اوکے کیا. جب میں باہر نکلتا تھا تو میرے آنسو آتے تھے, میں کہ حسین یہ تیری ذات کا صدقہ ہے, جب بندہ تو کچھ بھی نہیں. بس یہی میری روٹین ہے. جب میں ادھر آیا ہوں پھر میں نے مرشد کو تلاش کیا, میں پھر قائل ہو گیا پاک سجاد معصوم کلندر کا کہ یہ میرے مرشد ہے. تو بس جب ان کے پردے میں گئے ہیں, پردے کے بعد ہم نے اس کو تربت میں جب اتارا ہے, پھر جو پہلا ان کا عرس آیا ہے, اس عرس پہ بابا صدا حسین نے, جو ان کے بھتیجے تھے, انہوں نے بڑے مجمع صبح جب ٹائم ہوا تو ایک پانی بارش جو اوپر سے آتی ہے, یہ بارش اس طرح آئی ہے, دربار سے ایسے ہو کہ سیدھی آگے چلی گئی, پیچھے بند ہوتی گئی آگے چلتی گئی ہے. تو انہوں نے تمام مستورات, مرد عورت بچوں کو مخاطب کیا کہ یہ دعا ہے فرسٹ دربار پاک سجاد کی آج کی, تو آپ سب کٹھے ہو جائیں. وہ سارے کٹھے ہو گئے. جب کٹھے ہو گئے تو میں کم از کم 15 فٹ بابا سے دور تھا, وہ تربت ہی کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا آپ سب لوگ جو آئے ہیں, میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاک سجاد معصوم کے اندر میرے چچا ہیں, لیکن ہم اس طرح مرید ہیں جس طرح آپ لوگ پاک سجاد کے مرید ہیں, کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہیں, ہم ان کے مرید ہیں جس طرح آپ کا مرید ہے. پھر مجھے کہا راج صاحب آئے ادھر آئے. میں جب وہاں گیا تو انہوں نے مجھے بابا جی کو تربت سے اٹھا کے اپنا آیت والا کپڑا سبز وہ میرے گلے میں ڈال دیا. تو کہنے لگے میں آپ کو سب سے بڑی بات بتانے والا ہوں, یہ راجہ ذوالفقار علی تلگنگ سے ہیں, لیکن
جو چیز پاک سجاد معصوم قلندر اس کو دے کے گئے ہیں وہ ہمیں نہیں دے کے گئے. واہ 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 واہ. یہ کمال اس فقیر کا تھا واہ کہ اپنے ہی گھر سے اپنے ہی بھتیجے سے ثابت کر دیا کہ یہ اولیاء اللہ کا فقیر ہے. واہ 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 واہ. یہ مور مجھے لگ گئی تھی وہیں واہ واہ واہ. کہ پہلے عرس پہ ہی مور لگ گئی مجھے. واہ. پھر میں اس خاندان کے ساتھ چلتا رہا. سید نیاز شاہ حسین صاحب جو بڑے بھائی تھے ان کے، جی ان کی بڑی شفقت محبت تھی کہ ہم جب دربار پہ جاتے تھے وہ ان لوگوں سے مختلف طریقے سے مجھے ملتے تھے واہ. اور اس طریقے سے پھر وہ میری عزت کرتے تھے اور بڑے معجزات بھی سناتے تھے. معجزات کی ایک داستان ہے بڑی، تو انہوں نے میرے پہ بڑی شفقت نیاز شاہ صاحب نے کی. پھر میرے گھر بھی آئے، واہ. ان کی عزت رام اور بڑی فرض. ماشاءاللہ آپ کے پاس تو حجرہ بھی ہے. ہاں فرض ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ جب پاک سجاد معصوم تھے تو ایک یہ بڑی پرانی 35 سال پرانی بات ہے. اچھا. تو ایک گرمی کا موسم تھا بہت سخت، تو میں اپنی شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے دکان کے شیشہ ہے جو اس سائڈ بھی دکھاتا ہے کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. تو جب میں نے شیشے میں دیکھا تو پاک سجاد معصوم کی گاڑی جو ہے وہ گزری ہے. واہ. تو میں باہر آ گیا ہوں. میں باہر آ کے دیکھا، میں کہ واہ میرا مرشد میرے شہر سے جا رہا ہے. اور مجھے تو جیسے ہی میں نے کہا تو گاڑی کی بریک ہائی اسکول نمبر 1 کے سامنے بریک لگ گئی، تو پھر ریورس ہونی شروع ہو گئی. واہ میں ادھر سے آ رہا ہوں، گاڑی پیچھے آ رہی ہے. واہ واہ. تو میں جب آیا ہوں تو سید عمران شاہ بخاری. سجاد بخاری انہوں نے کہا راج صاحب آپ آئیں اپنے گھر چلیں، ہم آ رہے ہیں گھر. واہ. میں سیدھا گھر گیا ہوں. گھر گئے بیٹھے ہیں، ساری باتیں ہوئی ہیں، مستورات بھی ان کے ساتھ تھیں، وہ اندر بیٹھی ہیں. جب جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا راج ذوالفقار علی یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ آج سخی سجاد معصوم اولیاء اللہ کا ہیڈ کوارٹر تے لگائیں گے. واہ. یہ بہت بڑا بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پھر میں کتاب مندرے ہی مندرے خریدنے کے لیے رابطہ کریں، جو آپ کو بذریعہ ڈاک پہنچا دی جائے گی. دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. یہ حکم ہوا کہ یہ آج سے تمہارا گھر نہیں، یہ سخی سجاد معصوم قلندر ہیڈ کوارٹر ہے. واہ. تو میں پابند ہو گیا واہ کہ میں اب اس کی پابندی کروں گا. واہ. پھر میں اس وقت سے لے کے آج تک اس گھر کے اندر ایک پاک سجاد معصوم کے اندر کا حجرہ بنایا، بے شک. اور یہاں تلنگانہ کے اندر 125 گھر جو ہیں پاک سجاد کے میں نے مرید کیا ہیں، جو پاک سجاد کو نہیں بلکہ فقیروں کو مانتے ہی نہیں تھے. بے شک بے شک. وہ جس سال میں گئے ہیں، جس سال میں دمالیں ڈالی ہیں، اور آج وہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں نے جو بات کی ہے حجرے میں بیٹھ کر وہ سچ ہے کہ معجزہ اس وقت ہی معجزہ ہوا ہے، ان لوگوں کے کام ہوئے ہیں. بے شک. یہ وہ ہستی ہے پاک سجاد معصوم کے اندر اولیاء اللہ. لیکن فقیر کی معرفت بات کرنی جو ہے راز کی، وہ ہر بندہ نہیں جان سکتا. میرے پاس ایک پاک سجاد کی دی ہوئی سم تھی، اچھا. جس طرح آپ موبائلوں میں سم استعمال کرتے ہیں، بے شک. کہ راجہ یہ میری سم ہے تیرے پاس، واہ. بس تو جب ہمیں اپنے حالت میں پکارے گا تو ہم تمہیں روحانی کنیکشن کو سم بول رہے ہیں. ہم روحانی کنیکشن کو سم، جس طرح سم موبائلوں میں تھے. تو میں جب رات کو حجرے میں بیٹھتا تھا تو یہ دوست جب آتے تھے اپنے ہمیں کاموں کے لیے، تو اس وقت اس سم میں سرگاز کو دعا کر کے سم کو میں کہتا پر پاک سجاد معصوم کے اندر آج یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، بس اب میں میری بات سن تو مجھے پیغام دے. واہ. تو وہ جو پیغام دیتے تھے اس وقت میں اس بندے کو کہتا تھا کہ اب تیرا کام ہو گیا ہے، میں تو جھوٹا ہوں لیکن میرا پاک سجاد سچا ہے. بے شک. وہ سچ ہے. بات تم ان کے مریض ہو جاؤ، کام جانا تو سجاد جانے. بے شک. بے شک. کہ یہ اس کی ذات کا بڑا کرم ہے. اور جتنے بھی میرے پاس بندے آئے ہیں تو ان کا میں نے جو کام ان کو بتائے ہیں، ایک بہت ساری چیزیں ہیں جو معجزات میں نے نہ تویز کبھی لکھا ہے، بے شک. ایسی ہے. نہ میں نے کبھی اور کوئی ایسی بات کی ہے. میں نے جو بات کہی ہے پاک سجاد نے وہ بات کہی ہے. میں جو روحانی کنیکشن، روحانی کنیکشن. جو روحانی اب ادھر ایک لڑکا ہے خواجہ ہے، وہ ڈیکوریشن کی دکان ہے، اس کو سید غضنفر شاہ میرے پاس رات کو 11 میں لے کے آیا. اس ساتھ بہت سارے 15-20 بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اندر لایا، تو میں نے کہا بھائی تم آئے ہو بڑی لیٹ، لیکن
اس غلام شاہ کے ساتھ، تو بیٹھو بتاؤ کیا ہے۔ جی شاہ صاحب نے کہا جی اس کی اولاد نہیں ہے، واہ لیکن میں کہا میں تمہیں ایک بات بتا دوں، بیٹھ جائے گا، آج گواہ ہے۔ میں کہا آپ بیٹھ جاؤ وہاں، میں کہا اولاد تمہیں لے دیتے ہیں، واہ تم شاہ شہزاد کے مرید ہو جاؤ واہ سچے دل سے، اولاد مانگنا میرا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔ واہ وہ ذات ہے بڑی بے نیاز ہے، کیونکہ یہ فقیر جو ہے یہ اللہ کی خاص ہے۔ میں نے ان کی والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، انہوں نے جو حلوہ بنا کے لائیں، جو میں نے کہا، بے شک میں کہ حلوہ بنائیں اور صبح میرے ساتھ چلیں، واہ دربار پہ مرید ہو جائیں۔ واہ اللہ تعالیٰ ان کی مسز فوت ہو گئی ہیں، ان کی والدہ، وہ یہ خود اور میں اور غضنفر شاہ سارے دربار پہ پہنچے ہیں۔ دربار پہ ہم نے دعا مانگی، دعا مانگ کے ہم نے کہا اب تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ فقیر کہہ رہا اولاد ہم نے دے دی۔ واہ میں کہ اولاد آج فقیر نے دے دیا، اگر اولاد تیری نہ ہوئی تو میرا سر قلم کر دینا۔ واہ میں نکل آیا ہوں، میں کہ آپ ایسا کرنا ہے، آپ میرے حجرے میں جائیں گے، حجرے کی طرف سے نہیں جائیں گے، میرے گھر کی طرف جائیں گے تو حجرے سے باہر نکلیں گے۔ واہ چلے گئے۔ پھر کیا ہوا، دوسرے دن سرکار، اس سے محفل تھی، تو سرکار نے کہا بھئی تم نے ایسا کرنا ہے، اولاد تمہیں دے دی ہے، لب اولاد ہوگی اس کی، تم نے تلگنگ گھر سے گھنگرو باندھ کے ڈھول کی تھاپ پہ اس کے گھر جانا ہے۔ واہ 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 تو میں نے کہا پاک سجاد یہ کوئی کام اتنا مشکل نہیں، واہ 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 میں تیری بات کو اس طرح کروں گا جس طرح تو کہہ رہا ہے، واہ کیونکہ تو سچا ہے، تو سچا ہے، میں ہم جھوٹا بھی ہوں، ہیں۔ میں جھوٹا ہوں، میں تیرے سچ کو سچ ثابت کروں گا۔ واہ بہرحال وہ لڑکی حامل ہو گئی، اچھا حملہ ہو گئی، دو تین کے ماہ کے بعد۔ اچھا پھر اس شخص نے کہا، اس کے میاں نے، کہ یہ اللہ کی دین ہے، یہ فقیر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے غضنفر شاہ ملا، میں کہا اچھا پھر بات سنو، اولاد تو واپس اب نہیں ہوگی، اولاد تو دے گا، دیکھ لب آپ بیٹا نہیں دے گا، بیٹی دے گا۔ بیٹی دے گا، پھر اس کی بیٹی ہوئی، پھر اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اس کو عجیب عجیب بیماریاں لگ گئی، بیماریاں، اس کو ہاتھ کاٹنا پڑ گیا، ٹانگ کاٹنی پڑ گئی، آخر کار وہ ماری گئی۔ جی فقیر کی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کہو، لیکن کلندر فقیر کو کبھی گستاخی نہ کرنا۔ ناظرین فقراء وہ ہوتے ہیں جو رضائے الہی کو، ناظرین فقراء اللہ پاک کی رضاؤں کو حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادات کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے پیارے ہوتے ہیں۔ بے شک خالق کائنات ہی سپر پاور ہیں، مبادہ الا شریک ہیں، محمد وآل محمد کے بھی خالق ہیں، اور اولاد علی، اولاد نبی موجود ہیں، اور ان کی جتنی باتیں ہیں وہ ہمیشہ سچی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سچے ہیں، یہ سچے گھرانے سے ہیں، سچے گھرانے سے ہیں، صادقین کے گھرانے میں سے ہیں۔ تو دیکھیں بے شک اس نے بات بالکل ٹھیک کی، جس شخص کی بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اولاد دی ہے، لیکن فقیر کی دعا کی وجہ سے اسے اولاد ملی تھی، اسے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ فقراء دنیا سے کیا لیتے ہیں، فقیر تو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ جی میں اگر پاک سجاد کے معجزات کی بات کروں تو میں پورا مہینہ لگا رہوں تو پاک سجاد کے معجزے ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا یہاں پر ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ فقراء کرشمے کرتے ہیں، معجزات تو انبیاء کے پاس ہیں۔ بس یہ جو بات ہے، ہر آدمی کی سوچ اپنی ہے، اپنی سوچ اپنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان ہستیوں کو یا خدا جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں۔ خود جانتے ہیں، بے شک ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہیں، اور یہ ان کے دربار پہ جائیں تو دعا رد نہیں ہوتی، بے شک ایسی ہے، یہ اللہ پاک کے ٹھیک ہے، رد نہیں ہوتی۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ملا پلیت، ملا پلیت وہ 5 ٹائم جو ہے غسل کرتا ہے، واہ غسل کر کے اللہ کا نام لیتا ہے، کیوں کہ ملا تن پاک ہے، واہ فقیر من پاک ہے، من پاک، اس کا حلیہ جو بھی ہو، کپڑے گندے ہو، مٹی ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ من پاک، اللہ کہتا ہے یہ فقیر ہے، یہ میرے ساتھ لو لا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے، تم دنیا دار ہو، واہ واہ دنیا دار ہو۔ آج تک ملا کا چراغ نہیں بنا، مر گیا
چراغ نہیں بلا. چراغ بلا تو فقیر کا بلا, فقیر کا تو تا یاد قیامت تک جلتے رہیں گے, بے شک, اور قیامت کے بعد بھی جلتے رہیں گے. واہ, یہ اولاد علی ہے. بے شک. اچھا, سرکار کو حلوہ پسند تھا سخی سجاد معصوم قلندر سجاد بادشاہ کو حلوہ اور انگور, اچھا, انگور اور حلوہ دو ہی چیزیں کھاتے تھے وہ. پاک سجاد نے پوری زندگی میں کا لفظ استعمال نہیں کیا. واہ. فقیر نے جب بھی کہا ہے بزرگوں کو روٹی کھلائیں, بزرگوں کو نلائیں, بزرگوں کو پانی دیں. بزرگ نے اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے. اچھا, ایک ہے نا کہ بھوک لگی تو کسی نے پانی پینا. فقیر سارا دن ایسے بیٹھا رہا ہے, 24 گھنٹے ایسے بیٹھ رہا ہے, جب تک وہ کہیں گے نہیں کسی کو کہ بزرگوں کو پانی پلاؤ, وہ نہیں پیئیں گے. وہ لائے گا تو پیئیں گے. واہ واہ واہ, یہ معجزات ہیں بڑے فقیر کے. واہ واہ. اس کے بعد یہ مندرا جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ناظرین, میری کتاب مندرے کے پیج نمبر 148 پہ ایک مندرا ہے, صبح و شام پڑھتا ہوں کلندرا علی علی. یہ مندرا انکل ذوالفقار صاحب کا ہے, اور انہیں یہ کیسے عطا ہوا آج اس کی مکمل تفصیل آپ سنیے گا. اور یاد رہے کہ میری کتاب مندرے کے اندر جتنے مندرا جات ہیں وہ میں نے بڑی محنتوں سے لوگوں سے اکٹھے کیے, بلا اجازت کے ساتھ, مکمل اجازت کے ساتھ میں نے لوگوں سے حاصل کیے, اور تب میں نے اس کتاب کے اندر یہ مندرجات لکھے. اور ان کے پیچھے بہت زیادہ ریاستیں ہیں, کس سلسلے سے یہ ایک مندرا ملتا ہے. دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر, سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر ایک مندرا 80 ہزار روپے کے اندر بک رہا ہے. اور وہ مندرجات میری بکس سے کئی اٹھائے گئے, میرے گروپ سے نکالے گئے, میرے فیس بک سے نکالے گئے. جن دوستوں کو میں نے گفٹس کیے انہوں نے آگے بیچنا شروع کر دیے. دیکھیں, یہ علم ہے. اب کتاب کی جو قیمت ہم نے رکھی ہوئی ہے, ہدیہ جو رکھا ہوا ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ سمپل وہ چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن آپ لوگ توجہ نہیں کرتے. یہ مندرا کس طریقہ کار کے مطابق مجھے ملا اور انکل تک, راجہ ذوالفقار صاحب تک کیسے پہنچا, اس کے پیچھے کیا رمز تھی, کس طریقہ کار کے مطابق یہ مندرا پڑھا جاتا ہے, یہ مندرا کیوں پڑھا جاتا ہے, اس کے فوائد کتنے ہیں, یہ آج رائی صاحب سے پتہ کرتے ہیں. جی, یہ جو مندرا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صبح شام پڑھتا ہوں کلندرا علی علی, دریا مہربان سمندر علی علی, آواز جپتا ہوں ہر دم علی علی علی, پیر میرا زہر شاہ شیران دا ولی, صدقے سرکار حسن حسین دے ہر بلا ٹلی, میری سن پیران دے پیرا نا تیرا چن میرا, مندرا شاہ عدید ہر گڑی, یا علی یا علی, ادرکنی ادرکنی ادرکنی, فی سبیل اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے پاک اللہ, تیری مندرا میرے مولا, ادھر صدقے ہر شفا دے. یہ مندرا بہت ہی جلالی مندرا ہے, اور یہ مندرا میں فقر کی تلاش میں رہتا ہوں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے, اس کا نام ہے عبداللطیف بابا. عبدالحظیم بابا, عبداللطیف بابا. عبداللطیف بابا. میرا شوق ہوگا 3 ماہ میں اس شخص کی تلاش کرتا رہا. اچھا, کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. اچھا, کیونکہ جس شخص نے بتایا مجھے, اس کا نام بھی عبداللطیف تھا, اچھا, اور وہ اس علاقے کے رہنے والا تھا. اس نے جب مجھے بات بتائی, اس کے معجزات بتائے, تو میں اس بندے کی 3 مہینے تک رات کو سو نہیں سکا. اچھا, کہ میں نے اس بندے کو ملنا ہے. میں نے کیا ادھر کیا, انہیں کنگ چکوال میں آتا ہے, ادھر آتا ہے. ایک دن بڑی گرمی تھی, ہاڑ کی گرمی تھی. اچھا, تو میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا ہے, وہ اندر آتے ہی اس نے قمیض اتار دی. اچھا, بنان نہیں تھی نیچے, قمیض اتار دی ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے, کوئی ایسا باپ بھی ہے جو بیٹیوں کے گھر اجاڑتا ہے, کوئی ایسا باپ بھی ہے جو بیٹیوں کے گھر اجاڑتا ہے. اس میں ایک بڑی منزل ہے. یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا, یہ ابھی ہو رہی ہے ریکارڈنگ, اس میں نہیں. تو میں نے کہا جی نہیں. اس نے کہا تمہیں مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ اچھا, میں کہ آپ بابا عبداللطیف ہے. واہ, اس کا بالکل ٹھیک پہچانا ہے. اس کا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. فقیر کی آپ تلاش میں تھے, وہ آپ کی دکان پہ آ گیا, کیونکہ میرا مرشد کامل تھا. واہ, میں وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا چائے لاؤ.
چائے آ گئی، وہ ایسی قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ریکارڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. جی ایسی وہ معرفت میں ساری بات کر رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا آپ ایسا کرو چائے منگاؤ اور سگریٹ، بیٹھے ہو پیا، انہوں نے پی کے انہوں نے کہا تم نیلے رنگ کی تسبیح لے کے آؤ. نیلے رنگ ٹھیک ہے. شہر میں پٹھان پھرتے رہتے ہیں، بازار میں نیلی تسبیح دیکھی ہیں، میں 1 گھنٹہ پورا نیلی تسبیح ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے نیلی تسبیح نہیں ملی. اس میں فقیر کا راز ہے. جب میں واپس آیا اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ مجھے تسبیح چاہیے تھی. واہ 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 واہ، یہ کیا تھا یہ میں نہیں جانتا. فقیر ہی جانی. بس اب میں تم قلم، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم قلم کاغذ لے آؤ. اچھا تم قلم کاغذ لے آؤ اور لکھو جو میں کہتا ہوں. نہیں میں کہ بابا جی آپ خود لکھیں. انہوں نے کہا نہیں آپ لکھو. واہ. اس کا لکھو ایک مندرا. واہ. یہ مندرا جو میں نے پڑھا ہے، واہ. یہ انہوں نے کہا آپ نے 41 دن رات کو تہجد ٹائم پڑھنا ہے علام کے نیچے بیٹھ کے. واہ. بہرحال وہ میں نے لے لیا. لیکن میرا ایک بڑا شوق ہے کہ میں جیسا بھی ہوں ویسا بھی ہوں، لیکن میں اس مدرے کو جب میں 41 دن کے اوپر 5-6 دن رہتے تھے، 5-6 دن رہتے تھے جی، تو ایک چیز ایسی ظاہر ہوئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود محمد و آل محمد کے گھرانے پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. وہ چیز جو ظاہر ہوئی ہے مجھے وہ اس مدرے سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسی وقت اس قسم کی چیز ہوگی، اس خبیث قسم کی، جی جو مطلب یہ ہے کہ ایک عورت تھی، بے لباس تھی. اچھا. لیکن جب اس میرے سامنے آئی تو میں نے پھر اس طرح توجہ کرنی بند کر دی. میں نے پھر سور کے مندرے والے کو، واہ، کیا مولا تو ہی ہے، میرے آخری دن ہے، اب تو ہی مجھے فتح کامیاب ملے، مجھے اس چیز سے میری جان چھڑا دے. تو شاہ مرداں ہے. شاہ مرداں. میں پھر اس پڑھ کر جب 41 دن کا میرا کام ہوا تو میں نے 2 رکعت نماز نفل مولا مشاہ شیر خدا پڑھی، اور سائیوں نے کہا جاؤ اب اس مندر کو جہاں بھی پڑھو گے فتح و کامیابی ہوگی. یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں انسان تلاش کرتا ہے. شرابی آدمی ہے، وہ جس ملک میں بھی جا کے، میں نے وہ جس ملک میں جائے گا شرابی کو شرابی ملے گی، زانی کو زانی چیزیں ملیں گی، اور چرسی کو چرسی چیزیں ملیں گی. جو فقر کے ساتھ شوق کرتا ہے اس کو وہ ملے گی. یہ قانون ہے انسانیت کا. تو باقی ابصار صاحب، آپ نے جو آج مہربانی کی ہے، میرا انٹرویو لیا ہے، یہ چھپی باتیں ہیں، ظاہر نہیں ہوتی لیکن آج ظاہر ہوئی ہیں. آج دربار والے بھی دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی کہ فقیر کیا ہوتے ہیں، فقیر کیا دکھاتے ہیں. تو اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں، آپ کا بھی شوق ہے، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جو لوگ کے مسائل حل ہوتے ہیں،
اجرکم اللہ، اس کا اجر اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا۔ بے شک بندہ جب کام ہو جاتا ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے جو اپنی 25 سال میں ریاضت الفقار میں کی بابا کے پردے کے بعد، کہ میں وہ ڈالی لے کے جاتا تھا اور میرے ساتھ جو دوست تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو راہ حق پہ لے کے آئے، تو وہ ڈالی کے ساتھ جس طرح جس جستجو سے جاتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ نہیں، کیوں کہ جس آدمی کا کام ہو جاتا ہے وہ بھول پھر وہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ لیکن بندہ یہ نہ سمجھے کہ بندہ مکمل ہو چکا ہوں۔ بندہ مکمل نہیں ہے، محتاج ہے، بے شک وہ تا حیات محتاج اس پروردگار کا بھی اور فقر کا بھی۔ بے مرشد بے مراد، با مرشد با مراد۔ جو مرشد والے ہوتے ہیں ان کو ہر جا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بدل دیتا ہے ان چیز برائیوں کا، تو یہ اس ذات کے کرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا قصہ جو ہے یہ پاک سجاد معصوم قلندر کا تھا، بے شک اور آج وہ پورا گھر جو ہے ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں اچھی نظر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفقت ہم بھی ہمیشہ رکھے، الہی اور ہم محتاج ہیں اس گھر کے سعادات کے۔ سار صاحب، آپ نے جس شوق سے، اس محبت سے آپ نے اس منظر کو پڑھا ہے، دل پہ لگایا آپ نے، تو آپ کو جو فیض ملا ہے وہ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ منظر کے کیا فیض ہیں، بے شک اور اس منظر کے کیا فیض ہے۔ کیونکہ یہ جو منظر ہے شاہ مرداں شیر جزداں، بے شک دنیا کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، دنیا کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشکل کے وقت پکارا اللہ کو، تو اللہ نے کہا ہے محمد مصطفیٰ تم ورد کرو ناد علی کا۔ بے شک تو مدینے میں رسول تھا اور مکے میں مولا علی شیر خدا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کا نبی سب کچھ جانتا تھا، جانتے تھے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے پروردگار جس کو میں بلا رہا ہوں، واہ اس نے کہا اچھا پھر استغاثہ پڑھو ناد علی۔ تیسری بار جب پڑھا تو ایک جمولا آیا، طوفان جمولا آیا بن کے ایسے گھومتا گھومتا، واہ جب دیکھا تو اس پہ سفید گھوڑے میرے مولا مشکل شیر خدا پہنچ، اس کا ہے محمد آؤ تمہارا مددگار میں نے بھیج دیا ہے، جو عجائبات کا مظہر ہے۔ جو جواد کا مظہر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس فقر میں جو بات ہے تعلیم نہیں چاہیے۔ بے شک بے جب شک خدا داد کوئی چیز مل جائے تو وہ خود رپیٹ کراتے رہتے ہیں آدمی، اب یہ بول، بے شک جیسے مجھے پاک سجاد نے کہا اب تو یہ بول، اب تو یہ بول، اب تو یہ بول، تو میں اس میں بولتا رہا، وہ سکتا ہے۔ اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جو پاک سجاد کے معجزات ہیں میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بے شک مجھے پاک سجاد نے یہ بات کہی تھی کہ تم اپنی اولاد کے محتاج نہیں ہوگے، واہ، اور ایسے ہی گئے اور تمہاری اولاد تمہاری محتاج رہے گی۔ بے شک یہ بھی معجزہ ہے۔ واہ اس کو میں شروع کروں تو ایک پوری 100 کتاب بنتی ہے۔ بے شک یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ انٹرویو ہوتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ